الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں اور پہلی امتوں پر یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگ گئے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھنا تاکہ میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے۔ اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگوں کی رسائی یعنی پہنچ اس جگہ تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت اور ڈر کو پیدا کر دیا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دلجوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا۔ بلکہ اس قدر ریاضت و عبادت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بل بلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا، اور اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی ایک قیمت ہے۔ عابد نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے 500 سال کی عبادت ہے اور بڑے خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاف شامل نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پانی پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں کل تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگایا تھا اور تو
500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرے پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو 2 کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آئے ہیں۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی تو اس عبادت کے لیے ہم نے ہی تجھے طاقت و ہمت عطا کی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی نمازیں ہیں تیرے پاس؟ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ تو نے جو کچھ بھی کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا۔ بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، 5 سال کی عبادت کرے اور بس 1 کٹورا پانی پی لے۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں۔ جو طور طریقے اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو تعلیمات پہنچائی ہیں، ان پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی یہ دنیا اچھی کر سکتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی ابدی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا غلطی ہو جاتی ہیں، لغزشیں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں ہر دم، ہر پل، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کس وقت زندگی کی شام ہو جائے۔ آخری سانس سے پہلے اپنے کیے تمام گناہوں کی معافی طلب کر لیجئے، بے شک وہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، راتوں کو قیام کر کے سجدوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کریں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے، ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو کہہ دیں اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔